بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ پہلے ہم سن چکے حروف مدہ اور حرکات کے بارے میں۔ حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جٹکدی معروف پڑھنا ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش بھی ہوتا ہے، کھڑی زبر بھی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ جو کھڑی حرکات ہے نا، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کھڑا زبر ہے تو یہ کھڑا زبر یہ الف مدہ کے قائم مقام ہو گیا۔ جیسے با یا الف زبر یا ہے تو یہاں یا کھڑا زبر یا، دونوں ہی یا پڑھے جائیں گے کھڑا زبر۔ اسی طرح الٹا پیش ہے، یا الٹا پیش یو ہے نا، الٹا پیش پڑھا، اسی طرح یا واو پیش یو، دونوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ اسی طرح کھڑی زیر ہے، با کھڑا زیر بی، اسی طرح با یا زیر بی۔ تو کھڑی حرکات اور حروف مدہ یہ ایک ہی، ان کو ایک ہی الف تک کھینچ کے پڑھیں گے اگر یہ حروف مدہ۔ تو جو قاعدہ حروف مدہ کا ہے وہی کھڑی حرکات کا ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد مد کی کوئی قسم آ جائے، کوئی یعنی کہ جو ہے مد کا سبب ہو تو مد ہو، اسی طرح کھڑی حرکات کے بعد بھی اگر مد کا سبب ہو تو مد ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف ہم نے پہلے سنا ہے، ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہوتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب پہلے ہم نے سنا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں، لیکن یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو پھر یہ یا لین بن جاتا ہے، یا لین بن جاتا ہے۔ اور اگر واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین بن جاتا ہے۔ اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دی نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ حروف مدہ کو تو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، حروف لین کو نہیں کھینچیں گے۔ حروف لین دو ہیں، یا اور واو۔ اب پتہ چل گیا کہ حروف یا ساکن کے بھی دو قاعدے ہیں، واو ساکن کے بھی دو قاعدے ہیں۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اس کو لمبا کریں گے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو اس کو نرمی سے پڑھ دیں گے۔ تو یا ساکن کے بھی دو قاعدے، واو ساکن کے بھی دو قاعدے ہیں، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے آپ نے یعنی کہ جو اگر حروف مدہ ہیں تو پھر کھینچ کے پڑھیں گے، اور جو ہے حروف لین ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو پھر اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ تو یہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر حروف قلقلہ ساکن ہو، قلقلہ حروف پانچ حروف ایسے ہیں جن میں آواز دوبارہ آئے گی، لوٹتی ہوئی نکلے گی، ان کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ، جن کی بقیہ ویسے اکثر لوگ کر دیتے الحمدللہ رب العالمین، مین، یہ جو آخر میں وہ دوبارہ آواز نکالتے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ آواز صرف یہ 5 حروف ہیں، حروف قلقلہ، ان کے اوپر نکلنی چاہیے۔ آق، اب، آد، آج وغیرہ، ان کے اوپر دوبارہ آواز آئے گی، ان کے علاوہ کسی حرف پر دوبارہ آواز لوٹتی ہوئی نہیں نکلنی چاہیے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اور قلقلہ کے معنی ہوتے ہیں جنبش اور حرکت کے، یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوگی جس کی وجہ سے بات لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ اب جیسے اگر قلقلہ حروف مشدد ہوں تو قلقلہ جماؤ کے ساتھ ہوتا ہے، اور قلقلہ حروف ساکن ہوں تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں تشدید تھی، وتب اس لیے کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اب یہاں ساکن کیا ہم نے، با کو ساکن کیا تو قلقلے کی آواز جو ہے لوٹتی ہوئی نکلی، قلقلہ خوب ظاہر ہوا۔ تو اگر مشدد حرف قلقلہ جو ہے حروف مشدد ہوں تو پھر جماؤ کے ساتھ قلقلہ ہوگا، اور اگر ساکن ہو تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔
یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، اور انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو کچھ اور میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔